ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے، تو جنت جاؤنا کہیں؟ جنت تو خالی ہے. پھر امت بن کے رہو. میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے، 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. یہاں اچھی مثال قائم کرو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنا تعارف بطور مسلمان کرو. یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی. میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے. یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا. کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑ چکے ہو، فرقوں میں پڑ چکے ہو، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا، سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو، جل رہے ہو، جل رہے ہو؟ دیکھو، جاؤ، عبرت کے لیے دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے. یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے. معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا. یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ. تو کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو؟ وہ تو کریم مہربان ہے. ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے دھتکار کے پھینک دیتا ہے. بے نیاز ہے. اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ، اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو، اپنے دین کو بدنام نہ کرو، اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو. اختلاف رائے رہے گا، اختلاف رائے رہے گا. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو. ایک دوسرے کو گلے، میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا. تم جانتے ہو عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر، ابو جہل سے بڑا کافر. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی نیچے کی دوزخ میں ہے. لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا، میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا. وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے. یا رسول اللہ، میرا باپ مر گیا، اپنا کرتا دے دیں، کفن پہناؤں. آپ نے کہا یہ لو، شاید بخشا جائے. آپ کو بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا. کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں. کہا میں حاضر ہوں. جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے. آگے عمر سامنے آ گئے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتہ ہے. کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے. تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے. یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ کہاں سے؟ جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا.
تو اسلام پھر ہے کہاں؟ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں. مدینہ مسجد نبوی، میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں، گستاخ رسول کھڑے ہیں. کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو روکو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں. کچھ تو دین سیکھو، کچھ تو دین سیکھو. اتنے غافل تو نہ بنو، اتنی آگ تو نہ بھڑکاؤ. آپ نے کہا، میرے اللہ نے کہا ہے عمر، میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دے. پھر میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو نہیں معاف کروں گا. پھر آپ کہنے لگے اگر میرا اللہ کہتا نا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے ساتھ چلے، انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا، اس کو باہر باہر نکالو. سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا، منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. بھائیو، ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں. ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے. ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے. کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے، نکل جاؤ تسی کافر ہو، نکل جاؤ، مسجد دھو. ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے. مسجدیں دھوئی گئیں. اور میں نیا گیا تھا تبلیغ میں، تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو، کافر ہو. میں تو پہلی دفعہ تھا، میں حیران پریشان. اور وہ جماعت والے سارے بھائی ان کے لیے دعا کرو، بھائی ان کے لیے دعا کرو. تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں. تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت اللہ